تو میں بچا ہوں تو سمیع ابراہیم صاحب کی وجہ سے بچا ہوں. میں آفس کے باہر واک کر رہا تھا 11:15 بجے, تو سمیع ابراہیم صاحب نے مجھے کال کی 5-6 روز پہلے اور پوچھا کہاں ہیں آپ. میں نے کہا میں سر باہر واک کر رہا ہوں. نے کہا واک ختم کرو فوراً یہاں سے غائب ہو جاؤ, ٹیم جو ہے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے جرمانہ ہو چکی ہے. پھر 2-3 دن میں بچ گیا, ہائی کورٹ سے ہم نے رجوع کیا اور پوچھا کہ میرے خلاف FIA میں پولیس میں اگر کوئی مقدمہ ہے تو بتائیں, میں فیس کرنے کو تیار ہوں. تو بہرحال گرفتار تو ہونا تھا, وہ ہے نا کہ آشنا غم سے ہونا تھا بہر طور میں, تم نہ ہوتے تو کسی اور سے بچھڑے ہوتے. لیکن یہاں پہ اچھا میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, یہ سارے نامعلوم جو ہے برے نہیں ہیں, کچھ نامعلوم ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ٹیم نکل آئی ہے, تو ان کا بہت بہت شکریہ. اور اکثریت ایسے نامعلوم ہے جن کے دل صحافیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں, آزادیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں, اور جن کے دل کہ آپ کا کوئی کردار نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے, میرا صرف قصور یہ تھا کہ میں نے ان کو کہا کہ میں صدیق جان ہوں. دوسری بات سب صدیق جان ہے. بالکل, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ابھی جو ہے اپنا ایک شعر پڑھا, وہ ٹوٹا پھوٹا ہے, ٹھیک ہے. اس ظلم کی بات ہی کیا, اس ظلم کی اوقات ہی کیا, بنتا ہے تو مٹ جاتا ہے. آپ نے دیکھا آج میرے پہ الزام یہ تھا کہ میں نے پولیس والے پہ حملہ کیا, شیل چھینے, بندوق چھینی, ٹھیک ہے. اچھا میں ویسے بالکل, اچھا میں یہاں پہ نا, میں یقین کریں بہت سے ایسے کردار ہیں جن کا بھی نام لوں گے تو بہت سے اپنی نوکری سے بھی بیچارے چلے جائیں گے, ان پہ پھر کسی وقت ان کا شکریہ ادا کریں گے. لیکن میں ان سارے صحافی دوستوں کا, ثاقب بشیر صاحب, ان کے دوستوں کا جو یہاں پہ موجود ہے, اور خاص طور پہ وہ 7 سے 10 ہمارے جرنلسٹ دوست جنہوں نے بیان حلفی دیا اور بتایا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. جن لوگوں نے ٹویٹس کیے, جنہوں نے آواز بلند کی, جو ساتھ کھڑے رہے, میں سب کا شکر گزار ہوں. ایک کا نام نہیں لیا جا سکتا, تو سب کا انشاءاللہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور شکریہ ادا کریں گے. باقی یہ ہے کہ مجھے جیل جا کے اور حوالات میں جا کے پتہ چلا کہ اتنی بات نہیں ہے. ایک چیز سمجھنے والی ضروری ہے, ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اندر سے لے گئے باہر آ گئے, آپ کے کام کرنے میں کیا فرق پڑے گا؟ میرے کام کرنے میں یہ فرق پڑے گا کہ پہلے دیکھتے تھے جیل جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, حوالات میں جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن کے کسی علاقے میں ایک ہوتا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں, لیکن میں نے آپ کو بتایا جا کے پتہ چلا کہ اچھی جگہ ہے. اچھا, کوئی انویسٹیگیشن میں انہوں نے شیل کا سوال کیا؟ دیکھیں مجھ سے شیل کا سوال تو بالکل ہوا, اور کہا کہ آپ کے اوپر الزام یہ ہے. دیکھیں سمیع صاحب, میں اس پولیس اہلکار کی بھی مجبوری سمجھتا ہوں جس کے ساتھ ہم نے انسانیت کے ناطے بھلا کیا, اس کی جان بچائی, اس کو اوپر لائے, وہی میرے خلاف کمپلینٹ بن گیا کہ میں نے اس کے اوپر حملہ کیا. میں اس کی مجبوری سمجھتا ہوں, مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے, کیونکہ مجھے کسی کا ہو سکتا ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کی طرف سے اپلیکیشن دے دی گئی ہے, یا اس نے اپنی نوکری بچانے کے لیے بھی یہ کیا, تو مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ سمیع صاحب, عمران ریاض صاحب, انور بھائی, صبح جب میں جاگا تھا 18 کو جب ہم یہاں سے گئے اور 19 کو صبح میں جاگا, جیسے میں جاگا میں نے ٹویٹر پہ جو کمپین دیکھی جس میں مریم نواز صاحبہ جس کمپین کو لیڈ کر رہی تھی, جس میں کہا گیا کہ میں GB کے پولیس اہلکار سے شیلنگ کروا رہا ہوں اسلام آباد پولیس پر, میں نے اسی وقت میاں علی شفاق صاحب سے بات کی, ان کی ٹیم سے بات کی, آج صاحب ہیں, فراز صاحب ہیں, قدیر صاحب ہیں, سب سے میری بات ہوئی. میں نے کچھ اپنے دوستوں کو لگا دیا کہ سارے ٹویٹس کے وہ ریکارڈ لیں. اسی رات اسی دن میں نے اور میاں علی شفاق صاحب نے اپنے اپلیکیشن دائر کرنی تھی FIA کے پاس, مریم نواز صاحبہ اور ان لوگوں کے خلاف جو یہ الزام لگا رہے تھے کہ میں GB کے پولیس اہلکار سے شیلنگ کروا رہا ہوں, حالانکہ وہ GB کا نہیں تھا, وہ تو اسلام آباد پولیس کا تھا. بیان بھی آ گیا. ہاں, تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ وہ نہیں بنا تو پھر یہ کیس ڈال دیا. ٹھیک ہے, اچھا ایک ہم ضرور کہنا چاہتے ہیں, عمران باواز بلند کہنا چاہتے ہیں, عدلیہ آپ کا بہت شکریہ, چیف جسٹس آف پاکستان آپ کا بہت شکریہ, جواد صاحب جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج تھے ان کا بھی بہت شکریہ, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جج اسی طرح کے فیصلے کریں گے جس سے مظلوموں کی داد رسی ہوگی اور ظالموں کو تقویت نہیں ملے گی. آخری یہ زہر کے ٹوٹے آگے شوگر کے بھرے ہوئے. جب ہم گرفتار ہوئے نا تو وہاں پہ میں اور علی وہاں پہ تھے, تو میں نے جج صاحب کو کہا تھا کہ ہم 2 بھروسوں پہ بولتے ہیں, ایک اللہ کے بھروسے پہ اور ایک عدالت کے بھروسے. تو ہمارا بھروسہ مت توڑیے گا, ہمیں عدالت سے امید رہتی ہے, اور الٹیمیٹلی آخر میں جا کے جہاں سے بھی ہمیں انصاف ملتا ہے وہ یہ عدالت ہے. یہ ایک پازیٹیو چیز ہے اور امید کی کرن بھی یہی ہے.